سود اور بیاج کے جہنم میں 70 عذاب ہیں، 70 گناہ ہیں، 70 درجے ہیں۔ ایسرھا ان ينكح الرجل امه، سب سے ہلکا گناہ، سب سے ہلکا درجہ، سب سے ہلکا عذاب اس کو سود اور بیاج کا یہ ہوگا جیسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا ہو، کسی لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا ہو۔ ان ينكح الرجل امه، آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کے ساتھ کتنی بھی بار کلمہ پڑھ لے، کتنا بھی قرآن کی آیتیں پڑھ لے، کتنے لاکھ قرآن پڑھ ڈالے، لیکن ماں کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ماں کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ نکاح ماں کے ساتھ مطلب جس طرح ماں کے ساتھ نکاح کرنے سے نکاح نہیں ہوتا ہے، اس کو ہر حال میں نکاح کے بعد بھی زنا مانا جائے گا، تو جو شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر لے اس کو جہنم میں جو سزا دی جائے گی یہ سود اور بیاج کے کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد 69 عذاب اور ہیں۔ مولانا کلیجہ بھی نکال دو گے آپ اپنا تب بھی ہم سن تو لیں گے لیکن مانیں گے نہیں۔ ارے تم 25 سال سے آ رہے ہو اب تک نہیں مانا تو اب کیا مانو؟ نہیں مانو ہم تو بولتے ہی رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے نبی جب سفر معراج پہ گئے فرمایا میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب کے اندر یہ دکھایا گیا، ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، پوری حدیث میں نہیں سنا پاؤں گا، اس کا ایک ٹکڑا بتاتا ہوں کہ میں نے دیکھا جہنم کے اندر ایک خون کا تالاب ہے، اس کے اندر کچھ لوگ گوتا لگا رہے ہیں، بدبودار خون پی رہے ہیں، بدبو کی وجہ سے وہ تیرتے ہوئے باہر آنا چاہتے ہیں۔ فرشتہ ایک پتھر مارتا ہے، یہ اس پتھر کے سہارے سے بیچوں بیچ میں پہنچ جاتا ہے، پھر بدبودار خون پیتا ہے، اس میں ڈبکیاں مار رہا ہے، پھر کنارے آتا فرشتہ اس کو پتھر سے ڈھکیل دیتا، یہ پھر بیچوں بیچ میں پہنچ جاتا۔ پوچھا اللہ کے نبی نے جبریل یہ خون کے بدبودار تالاب میں یہ کون ہے اور یہ کس جرم کی سزا اس کو دی جا رہی ہے؟ یہ بدبودار خون پی رہا ہے اور اسی میں گوتا لگا رہا ہے، ڈبکیاں مار رہا ہے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غریبوں کا خون پیا کرتے تھے، 100 دیتے تھے 110 لیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود اور بیاج کھایا کرتے تھے، ان کو غریبوں کا خون بہت پسند تھا، ان کو چوسا کرتے تھے، آج ان کو جہنم میں یہی سزا دی جا رہی ہے۔ لاؤ پیو خون، کتنا پیتے ہو؟ پورا کا پورا تالاب خون سے بھرا پڑا ہے، پیو کتنا خون پیتے ہو؟ تمہیں دنیا میں غریبوں کا خون چوسنے کی بہت عادت تھی، پیو کتنا خون پیتے ہو؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی بیوی کو بھی جہنم، بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہی عمر ابن عبدالعزیز ہے، رات کی تاریکی میں ان کی لونڈی دودھ کا ایک پیالہ لے کر آ رہی ہے، اپنی مالکن کو دیتی ہے، جیسی مالکن کے ہاتھ میں عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ آیا، عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا بیوی یہ کیا ہے؟ کہا دودھ تو میرے گھر میں تھا نہیں، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا بیت المال سے منگایا ہے۔ کہا بیت المال میں میرا مال تو نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی امانت ہے۔ فرمایا میرے پیارے شوہر 4 دن سے بھوکی ہوں، کچھ نہیں ملا، میرے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے، ماں کچھ نہیں کھائے گی تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا، آج کم سے کم یہ دودھ پی لینے دو، اگلے مہینے ہمیں جو راشن ملے گا ایک پیالہ دودھ ہم بیت المال میں بھیج دیں گے، ہم نے تو بطور قرض مانگا ہے، ہم نے ادھار لیا، قرض کے طور پر لیا، اگلے مہینے دے دیں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا خبردار، آئے میری بیوی اگر ایک قطرہ بھی دودھ کا تیرے حلق کے نیچے چلا گیا، آئے اور فوراً اپنی بیوی سے پیالہ چھینا اور اپنی لونڈی کو دیا، جاؤ بیت المال میں جمع کر کے آؤ۔ بیوی کہنے لگی میرے پیارے شوہر میں اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے مانگ رہی ہوں، بچہ مر جائے گا، 4 دن سے میں بھوکی ہوں، بچے کی زندگی خطرے میں۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی پیٹ کے بچے سے کہہ دو، پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ آئے بیٹا اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے کے بعد وہ دودھ سے تیری زندگی بچتی ہے، اس دودھ سے تجھے زندگی ملتی ہے تو مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، مجھے تیرا وجود نہیں چاہیے، مجھے تیرا اس دنیا میں آنا نہیں چاہیے، اگر تو مرتا ہے تو مر جا لیکن مجھے
امانت میں خیانت کر کے حرام مال پلانا گوارا نہیں. یہ کہہ کر عمر ابن عبدالعزیز خود جاتے ہیں اور بیت المال کی کیشیئر سے کہتے ہیں میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو دودھ کیسے دیا ہے؟ آئندہ خیال رکھنا، اگر نہیں تم مانے تو ہم ایسی سزا دیں گے کہ چوری کے جرم میں تمہارا ہاتھ بھی کروا دیں گے. میری فیملی کیوں نہ ہو، تم جیتے جی پوری زندگی میں تمہیں کوئی اور نہیں ملا، صرف عمر ابن عبدالعزیز کا گھر ہی ملا تھا ان کے گھر والوں کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے. تمہیں کوئی اور نہیں ملا تھا، تمہیں عمر ابن عبدالعزیز کا خاندان ہی ملا تھا کہ ان کو جہنم میں ڈھکیلو. آئندہ خیال رکھنا. میرے بھائیوں، ان واقعات کی روشنی میں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہم کیسے نظر آتے ہیں؟ ہماری حالت کیا ہے بتائیے، اور پھر آپ سب تصور کریں، زندگی کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں اور ہمارا حساب کتاب کیا ہے. حالات ایسے. صحابہ کرام کی زندگی پر نظریں ڈالو. یہ کیوں سوچتے ہو کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کہاں؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں اتارا ہے تو رزق دینے کا وعدہ بھی اس نے کیا. تم سے زیادہ ایمان تو اس کو تھا. وہ ایک شاعر تھا، شاعر، بہتا ہوا شاعر مرزا غالب. بڑی مشکل سے اس کی نوکری لگی اور پہلے مہینے کی جو سیلری ملی سب کی شراب لے آیا. اور شراب لے کر جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اتنی شراب؟ بولا پہلے مہینے کی سیلری ملی شراب لے آیا. کہا کہ پہلے مہینے کی تنخواہ اور پوری کی شراب، گزر بسر کیسے چلے گا گھر کا؟ شرابی ضرور تھا لیکن ایمان دیکھو اس کا. کیا کہتا ہے؟ میری بیوی روزی دینے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے وہ دے گا، شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا وہ میں لے آیا. شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا وہ میں لے آیا. اور اتنا بڑا پیکڑ تھا شراب کا کہ بیوی لعنت بھیجتی تھی، کمینے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، میں کہاں پھنس گئی ہے وہ. تو کہنے لگا کہ چلو جاتا ہوں نماز پڑھنے. تو بیوی دیکھ رہی کہ وضو بنا رہا ہے، آج جا رہا ہے. تو کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بیوی نے پوچھا. کہا کہ بیوی آج 2 دن سے شراب ملی نہیں پینے کو. تو کہا پھر؟ جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے. چلو اللہ کا شکر ہے سدھر تو گئے. کہا سدھرا نہیں ہوں، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں گا کہ اللہ شراب دے دے، شاید نماز کے بعد اللہ سن لے. اور گیا وہ نماز پڑھنے، عصر کا وقت تھا. 4 رکعت اس کو پڑھنا تھی، 2 ہی پڑھ پایا کہ کسی نے سامنے سے اس کو شراب کی بوتل دکھا دی. اس نے 2 ہی میں سلام پھیر دیا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، سلام، بھاگا اور بوتل لے لیا. اور پھر گھر آیا. بیوی نے کہا واہ، نماز پڑھتے ہی تمہیں شراب بھی مل گئی. سن لی. کہا بیوی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے 2 ہی رکعت میں سن لی تو ہم نے 4 پڑھی نہیں دیں. میرا رب اتنا مہربان، اس نے 2 ہی میں سن لی. جب 2 ہی میں ہم نے ہماری دعا سن لی تو 4 پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں. تقویٰ کی زندگی اپنی بھریے، اپنے زندگی میں تقویٰ لائیے. میرے بھائیوں، عمر ابن عبدالعزیز سے سیکھیے تقویٰ کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. حضرت ابو بکر سے سیکھیے. ایک غلام نے کھجور لایا کھلا دیا، ابو بکر صدیق نے کھا لیا. غلام نے پوچھا ارے یہ کیا ہے؟ روزانہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے، جب میں بتاتا تھا تب کھاتے تھے، آج پوچھا ہی نہیں کہ آج بھوک زیادہ لگی تھی اس لیے میں کھا گیا. کہا روزانہ کما کے لاتے تھے، آج بھی کما کر لائے ہوگے؟ تو کہا کہ آج ہی کما کر نہیں لایا ہوں، روزانہ تو محنت کر کے لاتا تھا، آج محنت نہیں کی ہے میں. پھر کرے وہ کسی دوست کی بیوی کو میں نے دیکھا، اس کا پیٹ بڑا تھا تو میں نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بھابھی کو بیٹا ہوگا. کہانت گڑی تھی میں نے. تو اس سے پوچھا تھا مجھ سے میرے دوست، تمہیں کیسے معلوم کہ بیٹا ہوگا؟ تو کہا رے میں تو پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی، میں بہت پہنچا ہوا ہوں. یہ میں نے 1 مہینہ پہلے اپنے دوست سے کہا تھا، آج میرے دوست کو بیٹا ہی ہوا ہے اس کی بیوی کو. تو آج وہ کھجور لے کے آیا اور راستے میں مل گیا، دینے لگا. کہنے لگا ارے بھائی تم تو بہت پہنچے ہوئے ہو، تم نے 1 مہینے پہلے بیٹا بتایا تھا، آج بیٹا ہی ہوا میرے گھر میں. واقعی تم یار پیڑ دیکھ کے بتا دیتے ہو، تم تو بہت ماہر آدمی ہو. اب اس نے دیا کھجور تو میں نے لے لیا اور میں لایا، وہ آپ نے پوچھا نہیں اور کھا لیا.
تو کہا کہ تمہیں معلوم تھا اس کے پیٹ میں لڑکا ہے؟ کہا نہیں، یہ کس کو معلوم؟ پھر ارے میں نے تو دھول میں لاٹھی ماری اور نشانے پہ لگ گئی، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، اس کو ہو گیا۔ عمر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو حرام ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر ارے اللہ کی بات آپ لوگ کرنے کہہ رہے ہیں، ہم تو بھائی مومن نہیں، ہم تو ہمیں ملا ہم لے آئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں تو کھا گیا، یہ تو حرام تھا۔ تو کہا ابھی آپ سمجھیں؟ کہا پانی لاؤ، پانی پیا۔ اوہ ایک کھجور کھایا تھا زندگی میں، وہ بھی دھوکے سے۔ پانی پیا، بخاری کی حدیث کے الفاظ 3 انگلی لی منہ میں آ کر کے کلا کیا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی اور پھر تھوکا، پھر پانی پیا اور پھر انگلی ڈال کر قے کیا۔ اس وقت تک پانی پیتے گئے اور قے کرتے گئے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جتنا کھایا تھا کھجور سب نکل گیا ہوگا۔ اس کے بعد کہا جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے، سیاہ نقطہ، سیاہی کا ہلکا سا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو یہ دھبا پھیلتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ مال جو مجھے ملا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، آنے تو جیسا بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء اخذ من الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگوں تم دیکھو گے کہ لوگ اتنے مدہوش ہو جائیں گے، ان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال کا مال ہے یا حرام کا، ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، وہ آنے دو جہاں سے بھی آ رہا ہے۔ آج یہی سوچ بن چکی ہے ہماری، مال جہاں سے آ رہا ہے تو حلال کا یا حرام کا ہمیں نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا، ورنہ ابو بکر صدیق کا تقویٰ تو یہ تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے اور میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جن کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ بخاری کا وہ واقعہ اٹھاؤ، میری ماں بہنوں تم سنو، تمہارے لائق ہے واقعہ کہ ایک شخص ہے اس کی بہن چچیری چچا زاد، اور چچا زاد بہن سے رشتہ جائز ہے، لیکن یہ لڑکا اپنی اس چچیری بہن پر عاشق تھا، لیکن محبت ایک طرفہ تھی۔ اس لڑکی کو نہیں معلوم کہ میرا چچیرا بھائی مجھے چاہتا ہے، ایک طرفہ محبت۔ اپنے چچا کی زندگی میں یہ اس لڑکی سے نہیں مل سکا، اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ایک دن آیا لڑکی کا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا، پھر ایک دن آیا کہ لڑکی کا شوہر سخت بیمار ہو گیا، اس کے گھر کھانے کے لالے پڑنے لگے، دوا کا پیسہ نہیں ہے، وہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میرے چچیرے بھائی یا ابن عم میری کچھ مدد کر، اے میرے چچا کے بیٹے تیری بہن اس وقت بہت پریشان ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میرا شوہر بستر پر لیٹا ہوا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میری کچھ مدد کر دے۔ اس نے آج اپنے دل کی بات کہہ دی کہ اے میری چچیری بہن ہم تم کو بہت دنوں سے چاہتے ہیں، اپنے چچا کی زندگی میں ہم اپنا پیار کا اظہار نہیں کر پائے، مجھے آج بھی تمہاری ضرورت ہے، ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تم جو کہو گی تمہیں دے دیا جائے گا، لیکن وعدہ کرو کہ آج کی رات تمہیں میرے ساتھ گزارنا ہوگی، آج کی رات تمہیں میرے ساتھ سونا ہوگی۔ اس کی نظر بچوں پر گئی، لیٹے ہوئے بستر پر لمبے لمبے اپنے شوہر کی طرف گئی۔ اللہ کون سی امتحان میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے، اس کے پاس آئی تو رات میں سونے کی بات کر رہا ہے، اگر اس کی بات نہیں مانتی تو میرا شوہر بیمار میرے بچے بھوکے، میں کیا کروں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے اگر تیری یہی شرط ہے تو مجھے اپنے شوہر کی جان بچانے اور بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے تیری یہ شرط منظور ہے، تو مجھے کچھ درہم دے دے، مجھے کچھ دینار دے دے، ہاں آج کی رات میں تیرے پاس آ جاؤں گی۔ اس نے خوشی خوشی دے دیا، یہ گھر چلی گئی، چونکہ شوہر بیمار تھا وہ سویا، اس نے بچوں کو بھی کھلایا پلایا اور سلا دیا۔ جب رات پوری طرح چھا جاتی ہے تو یہ گھر چھوڑ کر آتی ہے اور اپنے چچیرے بھائی کے پاس
खटखटाती है, दरवाजा खोला, इसने अपनी बहन, चचेरी बहन को देखा, अंदर आने को बोला, ये अंदर जाती है, इसने कहा आओ जरा बिस्तर पर आओ, लेकिन ये लड़की डर रही है, ये कांप रही है, ये थर्रा रही है, इसके होंठ हिल रहे हैं। उसने हाथ पकड़ के खींचना चाहा, इस लड़की ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा कर, हराम हूं मैं तेरे लिए, मैं तेरे बहनोई की इज्जत हूँ, आज तक मैंने अमानत में खयानत नहीं की है, मेरी मजबूरी मुझे यहाँ खींच के ले आई है, अरे तू अल्लाह से डर जा, जहन्नम के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे, कब्र के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे, चंद मिनटों की लज्जत, चंद मिनटों का तलज्जुज़, चंद लम्हों का इंजॉय पूरी जिंदगी को क्यों तार तार कर रहा है, क्यों अदाबदार बना रहा है, अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए चचा के बेटे मेरे करीब मत आ, उस मोहर को मत तोड़ जो अल्लाह ने तेरे लिए हराम कर दिया। इतना कहना था, उसका दिल भी कांप गया, दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, ये बात दिल से निकली थी, उसने फौरन छुटकारा दे दिया, आए मेरी कजिन सिस्टर, मेरी बहन, जा, तू एक गुनाह पर इतना डर रही है, हालांकि वो गुनाह अभी तुझसे हुआ भी नहीं, अभी तूने वो काम किया भी नहीं, फिर भी इतना डर रही है, हाय मेरी तबाही, हाय मेरी बर्बादी, मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, जा, मैंने तुझे छोड़ दिया और वो कर्ज भी हमने माफ कर दिया तेरे ऊपर, और मदद कर रहा हूँ। उसने थैली खोली और भी मदद कर दी, और कहा जा। जब वो दरवाजे पे पहुंची तो ये कहने लगा, आए मेरी बहन, कल कयामत के दिन जब अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों की सजा देते हुए जहन्नम में डाले, तो वहां खड़ी होकर इतना जरूर कह देना कि अल्लाह, जब मैंने कहा इससे इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, तो फौरन ये तेरे खौफ से डर गया, तुझसे डर गया, और तेरी खौफ की वजह से, तेरे डर की वजह से इसने मुझे नहीं छुआ। इतनी गवाही दे देना अल्लाह के सामने, शायद तेरी इस गवाही की वजह से अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे ऊपर रहम कर दे, और अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। इसने कहा ठीक है, और ये चली गई। मेरे भाइयों, उस जमाने की लड़कियों पर नजर डालो, करीब पहुंच चुकी है, मजबूरी भी है, कांप रही है, थर्रा रही है, तक़िल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचेरे भाई, अल्लाह से डर जा। कैसी पाकबाज़ औरतें थी, अल्लाह से कितना डरा करती थी। मेरी कौम की बेटियों, मेरे कौम की बच्चियों, आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम किस किस तरीके की बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही हो? आज तुम टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर किस किस तरीके से वीडियोस बना रही हो? आज तुम्हारी शर्म हया कहां चली गई? कल तक तुम्हारे खूबसूरत चेहरों और गालों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, आज जो चाहे तुम्हें देखता फिर रहा है, जो चाहे आज तुम्हारे हुस्न और तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती को देखता है। मेरे बहनों, मेरे कौम की बच्चियों, अपने आप को अल्लाह से डरने वाली बनाओ, हज़रत फातिमा की तरह पर्दा अपनी जिंदगी में पैदा करो। अबू दाऊद की उस रिवायत पर नजर उठाओ कि एक औरत थी जिसका बेटा मैदानी जंग में लड़ रहा है और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। किसी ने खबर दी कि तेरा बेटा मैदानी जंग में कत्ल कर दिया गया। उसने चादर ओढ़ी, हाथों में गिलेफ्स पहने, पैरों में सॉक्स, मोजे, और मैदान जंग की तरफ भाग गई। कहने लगी मेरा बेटा कहाँ है? लोगों ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं खल्लाद, मैं खल्लाद की माँ हूँ, मेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया, उसी को देखने आई हूँ। अपने बेटे को देख रही है। लोगों ने कहा तेरा बेटा कत्ल हो गया और तू चेहरा छिपाए हुए, हाथों में पर्दा, पैरों में मोजे, हाथों में सॉक्स, हाथों में ग्लेव्स और पैरों में सॉक्स, ये सब पहने हैं, कैसे अपने बच्चे को देख पाएगी? तेरी सिर्फ एक आंख खुली है, दूसरी आंख बंद है, और तू सही से अपने बेटे का दीदार कैसे करेगी? कम से कम चेहरा खोल कर तू अपने बेटे को देख ले। उसने कहा आए मोहम्मद के साथियों, तुम मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी में मैं चेहरा कैसे खोलूं? कहा तुम इस हाल में भी ये देख रही हो? अरे औरतें तो पागल हो जाती हैं अपने बच्चे की मौत की खबर सुनकर, और तुम इस हाल में भी इतना पर्दा किए हुए हो। कहने लगी आए मोहम्मद के साथियों, मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई, मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं खोया, मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी शर्म नहीं खोई। मेरे बेटे का जनाजा निकला, हम अपनी शर्म हया का जनाजा क्यों निकालें? ये कौन सा पर्दा था? इस
चाहिए कि मैं अपने बेटे को खोया है पर्दा नहीं खो सकती हूँ, मैं अपने पर्दे का जनाजा नहीं निकाल सकती हूँ। ये चंद बुनियादी बातें तकवे के ताल्लुक से हमने आपके सामने रखी हैं। उठने से पहले थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये मस्जिद का काम है आपका जो यहाँ हो रहा है। हमने जिंदगी में कभी चंदा वंदा किया है नहीं, ना मैं जानता हूँ चंदा क्या होता है। एक दो बार मैंने निकला हूँ अपने इलाके की मस्जिद के लिए और कभी मदरसे के लिए, लेकिन अब वो काम पूरा हो चुका है इसलिए आता भी नहीं हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है, हमारे सरदार साहब ने हमसे कहा कि मौलाना लास्ट में थोड़ा सा आप हमारे मस्जिद के लिए कलेक्शन कर दीजिए। 25 साल से आप मुझे बुला रहे हैं और इतनी मोहब्बत आप कि मेरे बगैर आप कोई जलसा नहीं रखना चाहते हैं। आज भी कुछ लोग हमारे पास आए, मौजमपुर स्टैंड से ताल्लुक रखते हैं और वो फरवरी में डेट मांग रहे थे। मजबूरी है मेरी कि मेरे फरवरी में नहीं। और यहाँ से अब मेरा आज प्रोग्राम खत्म, कल किशनगंज में, परसों बस 2 दिन घर पे रहूंगा और तीसरे दिन के लिए फिर मैं निकल जाऊंगा बीजापुर, सिरसी और बैंगलोर और कर्नाटक के दौरे पर मेरा सफर। तो मेरे भाइयों थोड़ी देर 12:30 हो रहा है, 12:40 तक मैं आपके स्टेज पर बैठा हुआ हूँ और आप मोहब्बत मुझसे करते हैं तो ये देखना है कि मुझसे आपकी कितनी मोहब्बत है और मेरे कहने पर आप इस मस्जिद का क्या ताउन करते हैं मेरे हाथ पर। ये आप लोग मोबाइल बढ़ा लीजिए क्योंकि अब पब्लिक जब आएगी तो फिर। तो मेरे भाइयों अभी बैठिए, बस इतना बता दूं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह का घर दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो आप देखें मेरे हाथ पे आप क्या देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका पूरा अजर अजीम आपको अता फरमाएगा। अल्लाह ताला आपका जन्नत में घर बनाएगा।